السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ آپ جانتے ہیں یوزلی میں اس طرح کی ویڈیوز نہیں کرتا، لیکن آج میں بہت مجبور ہوں کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں۔ ٹاپک کیا ہے؟ ٹاپک ہے کہ ایک معروف فیشن ڈیزائنر ہے ماریا بی، ان کا اور ان کے ہسبینڈ کا اور ان کے ایک ملازم کا جس کو کرونا وائرس ہوا، اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کس طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ پہ گھر بھیج دیا، اور اس کے بعد ایک بڑی بحث نے جنم لیا سوشل میڈیا پہ، اور ابھی تک وہ بحث چل رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس پہ میں آپ کو اپنا انپٹ دوں۔ بنیادی طور پہ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ ایک فرق ہے جو ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے، ایک ایلیٹ کے درمیان اور ایک عام انسانوں کے درمیان، اور اس مکالمے میں کچھ حقائق کیا ہیں؟ کیا واقعی ماریا بھی اتنی معصوم ہے ان کو اس طرح سے معاف کر دینا چاہیے، یا ان کا جو جرم ہے وہ کچھ کوئی جرم نہیں؟ یا جس طرح سے انہوں نے گفتگو کی ابھی اپنے ہسبینڈ کو ساتھ بٹھا کے انہوں نے الزامات لگائے پولیس میں، اور عمران خان کا شکریہ ادا کیا، آرمی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ جیل سے یا تھانے سے ان کو ریلیز کروانے میں ان کا کردار ادا کیا۔ تو یہ انتہائی ایک تکلیف دہ حقیقت ہے۔ اگر ہم اس کا دوسرا رخ یا اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں شاکنگ سمجھ آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ جو ایلیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ ہوں ان کی آپ کو ڈومیننس نظر آتی ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا میں ہوں ان کی آپ کو ڈومیننس نظر آتی ہے، یہ اداروں میں ہوں ان کی آپ کو ڈومیننس نظر آتی ہے، یہ آسانی سے اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں، یہ آسانی سے یہ اپنے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا یہ کرائم ہے کہ ایک ایسا بندہ اس وقت پوری دنیا جب لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے، پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی، انسانی جانیں آئے دن جو ہے وہ یہ وائرس نگل رہا ہے، اور آپ اس لاہور میں بیٹھ کے اور اربوں روپے آپ کمانے کے باوجود آپ اپنے ایک ملازم کو، ایک غریب ملازم کو جس کے وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اس کو آپ پبلک سروس ٹرانسپورٹ پہ جو ہے وہ گھر بھیجتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے کلومیٹر وہ ٹریول کرتا ہے اور وہ کہاں سے کہاں جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ روتی ہیں پیٹتی ہیں آ کے کہ پولیس آئی، انہوں نے ہمارے دروازوں کو توڑا اور انہوں نے ہم پہ تشدد کیا اور ہمیں جو ہے وہ گھروں سے نکال کے لے کے چلے گئے، اور آپ اپیل کرتی ہیں روتے روتے، اور آپ کو اگلے کچھ گھنٹوں میں جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ بھی ریلیز ہو جاتے ہیں، اور آپ واپس آ کے جو ہے وہ بڑی ڈیٹھائی کے ساتھ پولیس پہ الزام لگاتی ہیں، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے، آپ نے تو کوئی جرم نہیں کیا۔ دیکھیں معاملے کو سمجھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک عام ملازم، آپ یہ کلیم کرتی ہیں کہ یہ آپ کا ملازم ہے اور آپ کے ملازم آپ کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اور آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی پالیسی گائیڈ لائن نہیں تھی، تو اس لیے آپ نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ایک ملازم وہاڑی سے ٹریول کر کے یہاں آتا ہے، وہ آپ کے گھر میں آتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو جو وائرس کو اس کا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو آپ اس کو واپس اپنے گھر بھیج دیتی ہیں، اس لیے کہ آپ کے بچوں کو وائرس نہ لگ جائے، اس لیے کہ آپ کے گھر والوں کو وائرس نہ لگے۔ وہ راستے میں وائرس جہاں جہاں پھیلاتا ہوا جاتا ہے وہ پھیلاتا ہوا جائے، جن گاڑیوں میں وہ ٹریول کرتا ہے وہ کرتا ہوا جائے، اس میں اس پہ آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور آپ اب یہ کہتی ہیں کہ حکومت کی کوئی پالیسی یا کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ ان کا جو ملازم تھا یہ واپس بقول ان کے کہ یہ جو ہے یہ ان کے ہاں چھٹیوں پہ گیا ہوا تھا، تو واپس جب گھر آیا تو 18 تاریخ کو جو ہے اس کو کھانسی بخار ہوئی، تو اس کا جب ٹیسٹ ہوا تو وہ ٹیسٹ جو کہ پازیٹیو آ گیا، اور 18 مارچ کی یہ بات ہو رہی ہے، ابھی کچھ روز پہلے کی۔ 18 مارچ جب پوری دنیا لاک ڈاؤن کا سوچ رہی ہے، جب چائنا کرونا وائرس سے باہر نکل آیا لاک ڈاؤن کر کے، جب اٹلی میں لوگ مر رہے ہیں دن بدن، اور دن میں 5-5 ہزار بندہ مر رہا ہے، جب ایران میں جو ہے وہ ایران کی ہیلتھ منسٹری یہ کہہ رہی ہے کہ ہر 10 منٹ بعد ایک بندے کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی گورنمنٹ کی، اور ہم نے اس کو کہا جی کہ آپ گھر چلے جائیں۔ شروع میں کچھ وہ ان کی باتیں کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک اپنا جو میسیج دیا سوشل میڈیا پہ، اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا کہتی ہیں کہ پولیس والے جو ہے وہ ہمارے گھر آئے رات کو، جو ہے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ ہراسمنٹ کیا، میرے گھر پہ انہوں نے دستک دی، انہوں نے دروازے کو توڑنے کی کوشش کی، اتنی زیادہ گاڑیاں آئیں پولیس کی، 35 لوگ آ گئے، اور ہم پریشان تھے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا جرم ہو گیا، اور ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ زد و کوب کیا، اور ہمیں ہمارے آئی ڈی کارڈ کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا، اور رات کو 12 بجے جو ہے وہ میرے شوہر کو یہاں سے لے کے چلے گئے۔ ہم تو بڑے معصوم شہری ہیں، ہم تو بڑے ذمہ دار شہری ہیں، اور پولیس تو ہے ہی ایسی، اس کا تو کام ہی یہی ہے، یہ تو ہمیں تو اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، یہ تو سب لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ہمیں جو ہے وہ فالو کیا، حالانکہ ہم تو کوئی مجرم ہی نہیں تھے، ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا، ہم پہ کیس بنا لیا۔ اور پھر وہ اگلی بات وہ خود بتاتی ہیں کہ ہوا یہ کہ 12 مارچ کو ہمارا جو یہ ملازم تھا یہ واپس آیا، اور 18 تاریخ کو اس کو جو ہے وہ کچھ
سوزش ہوئی, کچھ اس کو پریشانی ہوئی, تو ہم نے سوچا کہ اس کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. یہ چیز ان کو خیال آیا کہ اس کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں 18 مارچ کو, اگر اس کو کھانسی ہوتی ہے, اور ٹیسٹ انہوں نے کروا لیا. اب ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. پوری پاکستان ہیلپ لائنیں چیخ چیخ کے, پورا میڈیا چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے کہ کوئی وائرس کا کوئی مریض اس طرح کا یا ان سمٹمز والا مریض آتا ہے تو فون کال کریں, ہیلپ لائن دی ہوئی ہے. سوشل میڈیا پہ ہم لوگ چیخ چیخ کے مر گئے کہ خدا کا واسطہ گھر میں بیٹھیں. اور وہ معصوم موصوفہ کیا فرماتی ہیں کہ جو اس کے جب ٹیسٹ اس کا پازیٹیو آیا تو اس کا جو ہے میرا خیال آیا, مجھے یہ خیال آیا کہ میں بھی چونکہ اپنے بچوں کی ماں ہوں اور اس کو جو ہے وہ کچھ ہو نہ جائے, تو اس لیے میں نے اس کو کہا جی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. میں نے اس کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا تاکہ یہ احتیاط کرے. لیکن پھر اس نے مجھے کہا کہ نہیں میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ نہیں, اس کے وہاں گھر والے ہوں گے تو وہ اس کی بہت زیادہ لک آفٹر کریں گے, تو اس کو اپنے گھر جانا چاہیے. تو ہم نے اس کو جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے گھر چلے جائیں. اور اس کے ہسبینڈ کیا کہتے ہیں, میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایکسٹرا کمرہ ہے, آپ وہاں کیسے رہیں گے؟ تو اس نے کہا جی ہاں کہ میں مینیج کر لوں گا, اور اس کو گھر سے نکال دیا باہر. اور ہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو تھوڑے سے ایکسٹرا پیسے دے دیے, اور کسی کو رپورٹ نہیں کیا, کسی ادارے کو نہیں بتایا, کسی جگہ کال نہیں کی. اور ایک نارمل مریض کو اگر آپ نے پیسے دیے بھی تو تب بھی آپ نے جرم کیا, اس کو گھر بھیج کے. کہ ظاہر ہے ایک غریب انسان ان پیسوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ان پیسوں کو میں اسپیشل گاڑی نہیں کروں گا, میں تو یہ پیسے بھی بچا لوں گا, میں پبلک سروس ٹرانسپورٹ پہ چلا جاؤں گا. ظاہر ہے وہ ایک ملازم ہے, اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اور آپ یہاں بیٹھ کے جو معصوم بنتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اور ہمارے گھر میں اتنا شور مچایا گیا, یہاں تو سب کچھ کانپ رہا تھا اور ہماری اتنی تضییق کی گئی, ہمیں اتنا ذلیل کیا گیا, تو کیا ہو گیا تھا اگر ہمیں وائرس لگ جاتا, کیا ہو گیا تھا اگر اس کو وائرس لگ جاتا. لیکن ستم یہ ہے کہ ارب پتی ہونے کے باوجود, کپڑے بیچنے کے باوجود علاج کروانا گوارا نہیں کیا, اس کو گھر میں ایک کمرہ دینا گوارا نہیں کیا. اتنا یقیناً بڑا گھر ہوگا جو جس طرح سے اس کا وہ بیک گراؤنڈ نظر آ رہا تھا, اور کتنی معصومیت اور کتنی ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں, اور پولیس پہ الزام لگا رہے ہیں. اب پولیس والوں کی بھی ایک آڈیو کی میں نے دیکھی اس پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پہ تو جو ہے وہ 324 کا جو ہے وہ پرچہ درج ہونا چاہیے تھا. بالکل میں اس کو آن کرتا ہوں. بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو ایسے ہی سوچتے ہیں, ایسے لوگوں کو بالکل ان پہ 324 کا ہی پرچہ ہونا چاہیے. جس طرح سے یہ ایک فرق کیا جاتا ہے ایک اپنے ملازم میں اور اپنے بچوں کے درمیان ایک تفریق. یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ ہے. یہ بڑے بڑے گھروں میں یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں, ان کا یہ المیہ ہے کہ عام انسانوں کو یہ انسان نہیں سمجھتے. اور پھر یہ ہوا کہ اپنی ویڈیو بنا کے دڑا دڑ جھوٹ بولے اور اپنی معصومیت کو بیچنے کی کوشش کی کہ نہیں ہمارا تو کوئی قصور نہیں, ہم نے تو اس کو ایکسٹرا پیسے دے دیے تھے. اب کچھ سوال ہے میرے, یہ آپ سے بھی ہیں, ہم ان سب لوگوں سے ہیں جو اس انداز سے سوچتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ ماریہ بی جو ہے وہ کوئی معصوم خاتون ہے یا وہ قابل معافی ہیں. دیکھیں ایک ماریہ بی نہیں ہے, یہ اس معاشرے کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو اس طرح سے سوچتا ہے. اس معاشرے کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو اس طرح سے چیزوں کو اپلائی کرتا ہے. یہ معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو میرے جیسے عام انسانوں میں اور اپنے درمیان بڑا فرق روا رکھتے ہیں. پہلی بات, کیا ماریہ بی کو جب یہ خیال آیا کہ انہوں نے اس کرونا وائرس کے مریض کا ٹیسٹ کروانا ہے اور اس کو اپنے بچوں سے الگ کرنا ہے, اب بحیثیت ماں ان کی تھی کہ مجھے اپنے بچوں کا بڑا خیال آیا کہ میں نے کہا کہ نہیں اس کو الگ ہونا چاہیے, اس کو الگ کمرہ ملنا چاہیے. اس کو ان عام لوگوں کا خیال نہیں آیا جو گاؤں میں وہ وائرس پھیلاتا پتہ نہیں کہاں سے پہنچا. اب یہ ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچیں جب انہوں نے اس کو گھر سے باہر کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں, کسی کو رپورٹ نہیں کیا, ادارے ڈھونڈتے ان تک پہنچے, انہوں نے خود کسی کو زحمت نہیں کی بتانے کی کہ یار یہ مریض ہے, اس نے ہمارے گھر سے تھا, یہ پتہ نہیں کون سی گاڑی میں بیٹھ کے اڈے پہ گیا ہوگا, اڈے سے اس نے پتہ نہیں کون سی گاڑی بدلی ہوگی, پھر یہ پتہ نہیں دوسری گاڑی اس نے کہاں سے پکڑی ہوگی, آگے یہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہوگا. ایک مریض کی ٹریول ہسٹری پوری دنیا ڈھونڈ رہی ہے, لیکن ان لوگوں کو لاہور میں بیٹھ کے اتنی ایلیٹ کلاس اپنے آپ کو یہ پریٹینڈ کرتے ہیں, ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ یار یہ حکومت کو بتائیں, یہ اس کو اپنے گھر میں کمرہ دے دیں, یہ اسپیشل گاڑی کروا کے خود اس کو بٹھا دیں, اور یہ اس کو اگر گاؤں ہی بھیج دیں اگر اس وائرس کو. ویسے عقل کی بات اگر یہ ہے کہ ایک بڑے شہر سے لوگ گاؤں سے شہر میں آتے ہیں علاج کرنے کے لیے, آپ ایک وائرس کے مریض کو جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ زہر پھیلاتا ہے, اس مریض کو اس کا کوئی قصور نہیں ہے مریض کا, وہ مظلوم ہے, وہ ان پڑھ ہے, اس کی تربیت, اس کا شعور, اس کا علاج آپ پہ لازم تھا, آپ کو اس کا علاج کروانا چاہیے تھا, اور آپ اس کو شہر سے
گاؤں سے شہر منگوانے کے بجائے شہر سے آپ اس کو گاؤں بھیج دیجیے کہ آپ جاؤ وہاں اپنا علاج کرواؤ, وہاں آپ کے بھائی آپ کا خیال رکھ لیں گے. کس ڈھٹائی کے ساتھ آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کون سی یہ ریاست مدینہ کے وہ عمران خان کا شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ عمران خان نے انٹرفیئر کر کے ان کو جو ہے وہ ضمانت دلائی ہوگی, یا پاک آرمی نے انٹرفیئر کر کے ان کو ضمانت دلائی ہوگی. یہ چیز بہرحال مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی. میرے نزدیک یہ اس طرح کے لوگ کسی طرح سے بھی قابل رحم نہیں ہے, کسی طرح سے بھی یہ لوگ اتنے معصوم نہیں جس طرح سے یہ معصوم بن رہے ہیں. انہوں نے مبینہ طور پہ اس وائرس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے, ان پہ بھرپور مقدمہ ہونا چاہیے, اس کی ٹھیک ٹھاک تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ ایک لوگ نہیں, ایسے بے شمار لوگ ہیں. یہ ایک وائرس کے مریض کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے اجتماعی رویے جو ہے وہ کرونا وائرس کا شکار ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک اس پہ ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.